یہ بنیادی طور پر اس وقت جو صورتحال ہے چشتی صاحب، یہ ایگزیکٹلی معاملات کو اسٹینڈ سٹل پہ لے گئی ہے یا معاملات اور حالات اس وقت اس چیز کے متقاضی ہیں کہ ایک نیا سیز فائر ایگریمنٹ ہو فار لائک گڈ 2 ویکس 3 ویکس؟ کس طرح سے آپ معاملات کو اب نمٹتا ہوا یا سمٹتا ہوا دیکھ رہے ہیں؟ بہت شکریہ احتشام صاحب اور عبید صاحب، آپ نے انوائٹ کیا۔ دیکھیے، جنگ لڑی تو جا چکی ہے جو 40 دن آلموسٹ دونوں ملکوں نے لڑی، اور میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ جب جنگ بنیادی طور پر تو اس کو کہا جاتا ہے کہ وار جو ہوتی ہے وہ ایکسٹینڈڈ فارم آف ڈپلومیسی ہوتی ہے تھرو ملٹری مینز۔ اب جب ملٹری مینز آپ استعمال کرتے ہیں تو بیسیکلی اپنی ڈپلومیسی کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں، جس کا مطلب ہے کہ جب ڈپلومیسی شروع ہوگی آفٹر دا وار تو آپ کو یا پوزیشن آف اسٹرینتھ سے مذاکرات کرتے ہیں یا پوزیشن آف ویکنیس سے، ڈیپینڈنگ آپ کی ملٹری پرفارمنس کیسی رہی۔ ایک طرف سپر پاور تھی ایران کے خلاف بیک بائی اسرائیل، obviously ملٹری اسٹریٹجی کا بھی کوئی مسئلہ نہیں تھا، ویپنز، ایئر کرافٹ، شپس، کیریئر، سب کچھ ان کے پاس تھا، لیکن واٹ ایور ریزنز، شاید اس پہ علیحدہ ایک پروگرام ہو سکتا ہے کہ کیا وجہ ہے کہ وہ اپنے ملٹری آبجیکٹیو حاصل کر کے اپنی ڈپلومیسی کو امریکہ اور اسرائیل سپورٹ نہیں کر پائے۔ جب آپ سپورٹ نہیں کر پائے تو ایران کو ایک نیو فاؤنڈ لیوریج ملی دوسری طرف سے۔ تو آئی تھنک اس کی روشنی میں اگر آپ دیکھیں تو اب جو پریزیڈنٹ ٹرمپ اور باقی جو کہہ رہے ہیں وہ ایک سیف پیسج چاہ رہے ہیں، کیونکہ ملٹری اگر نہیں لے کے دے سکی تو وہ آپٹیکلی چاہتے ہیں کہ ہمیں کم از کم ایک نیریٹو بلڈ کرنے کے لیے کوئی ایسی وار ٹرافی دکھا سکے اپنے لوگوں کو بھی اور پوری دنیا کے لوگوں کو جو پچھلے 4 مہینوں سے سفر کر رہے ہیں، تو ان کو دکھائی جا سکے کہ یہ وار ٹرافی ہے۔ وہ اب ایران دینے کو تیار نہیں ہے۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ میں اور نتن یاہو میں سب سے بڑا اختلاف ہی یہ ہوا ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کو اس سے زیادہ فیس سیونگ مل نہیں سکتی، بلکہ مل ہی نہیں رہی، جبکہ نتن یاہو کا مقصد وکٹری اس وقت تک ہے جب تک انکیپیسیٹیٹ نہ کر دیا جائے ایران کو، اور وہ ہوتا نظر نہیں آ رہا۔ تو آئی تھنک یہ ڈائیورجنس نظر آ رہی ہے جس کی وجہ سے اختلافات بھی نظر آ رہے ہیں، اور پریزیڈنٹ ٹرمپ چاہتے ہیں کہ سائن کروں، لیکن نتن یاہو چاہتے ہیں کہ وہ اتنا انکیپیسیٹیٹ کیا جائے ایران کو کہ آنے والے وقتوں میں نہ صرف نیوکلیر تو اپنی جگہ رہ گئی ہے، بیلسٹک کروز اور ہائپرسونک میزائلوں سے بھی وہ اسرائیل کو تھریٹ نہ کر سکے۔ ٹھیک ہے، اچھا اس میں یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، اور یہ وار ٹرافی کی ہم بات کرتے ہیں احتشام صاحب، یہ ظاہر ہے 2 فریق میں سے کسی ایک کو ملے گی، دونوں کے حصے میں تو آئے گی نہیں، اور تیسرا فریق جو ہے وہ تو ظاہر اس سے محروم ہی رہ جائے گا، اسرائیل۔ ریفری کیا کر رہا ہے ایگزیکٹلی اس وقت؟ یہ جو صورتحال بنی ہے، جو میڈیٹر ہے اس کی طرف سے اب تک کی کیا کوششیں ہیں؟ کیا ایگزیکٹلی اس ایڈوانسمنٹ کے بعد جو ریسنٹ ہوئی ہم نے کیا کچھ کیا، کس طرح سے کیٹر کرنے کی کوشش ہو رہی ہے؟ عبید دیکھیں، 2 چیزیں جو نہیں ہوئی ہیں، ایک تو چشتی صاحب نے بڑا خوبصورت طریقے سے سم اپ کیا ہے پوری ساری صورتحال کو۔ 2 چیزیں پریزیڈنٹ ٹرمپ کے لیے بڑی مشکل کا سبب بن گئی ہیں جو فوری طور پہ ہوئی ہیں۔ ایک تو دیکھ لیں، 2 دن سے جو امریکہ کا مین اسٹریم میڈیا ہے انہوں نے ایک نئی بحث چھیڑ دی ہے۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ کاسٹ آف وار جو ہے نا، یہ تو جو بتائی گئی تھی $30 بلین کی، ہے تو اس سے بہت زیادہ ہے۔ دوسرا وہ یہ کہہ رہے ہیں، ان کی کانگریس میں یہ بہت بحث ہو رہی ہے کہ جی ہم سے بہت ساری چیزیں جو ہے وار ڈپارٹمنٹ نے چھپائی ہیں، یہ ہمیں کیوں نہیں بتایا گیا۔ ایک دوسری امبیرسمنٹ جو بار بار آتی ہے نیتن یاہو کے حوالے سے، کل کا جو BBC کا فون پہ انٹرویو انہوں نے نارتھ امریکہ کی جو ایڈیٹر ہے BBC کی سارا اسمتھ، اس کو جو دیا ہے، سخت سوالات پوچھے گئے تو انہوں نے کہا کہ نیتن یاہو کانٹ ڈیفائی می۔ ابھی اتنا دباؤ اس پہ آ گیا ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کے اوپر، ایک ڈومیسٹکلی، اور دوسرا یہ کہ بھی ایک طرف تو آپ دعویٰ کرتے ہیں کہ جی میرے کہنے پہ دونوں نے جنگ بند کر دی، لیکن سب کو پتہ ہے کہ امریکہ ایک جتنا دباؤ اسرائیل پہ آیا تھا، اب جنگ تو انہوں نے بند کی ہے، لیکن یہ جو جنگ ان کی طرف سے، ایران کی طرف سے بند ہوئی ہے، اس میں ہمارا بڑا رول ہے۔ ہمارے فیلڈ مارشل کا جو لیٹسٹ بات کی تھی انہوں نے ان کے ساتھ، عباس عراقچی وزیر خارجہ کے ساتھ، وہ جو ہے نا وہ بڑی امپورٹنٹ ہے۔ لیکن اس میں عبید ایک ایلیمنٹ جو خراب ہو گیا جس پہ بہت زیادہ پریشان ہے ایران والے۔ آپ نے دیکھا کہ جو اسرائیل کا جو ڈیفنس کا میڈیا ہے جو اپنی اسرائیلی فوج کو کوٹ کر کے بات کر رہا ہوتا ہے، انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ جی RGC کے جو پاسداران انقلاب کے جنرل ہیں، جنرل وحیدی، احمد وحیدی، ان کو مار دیا گیا، اور ایران کی طرف سے اس کا عبید کوئی جواب نہیں آیا، کوئی ڈینائی نہیں کیا، خاموشی ہے۔ اس سے ڈر لگ رہا ہے کہ یہ خدا نہ خواستہ آخری جو بندہ رہ گیا تھا اس کا تو نہیں کوئی شہادت ہوگی، کیا ہے ابھی کچھ نہیں پتا، اللہ کرے وہ صحیح سلامت ہو۔ اس میں تو خیر وہ تو یہ اس کانٹیکسٹ میں بھی زیادہ، سوری ٹو انٹرپٹ، لیکن بنیادی طور پہ ایران کو اس کانٹیکسٹ میں بار بار آزما کے دیکھ لیا گیا، وہاں لیئر در لیئر جو ہے وہ ہرارکی موجود ہے، لوگ موجود ہیں، ٹھیک ہے اپنی جگہ، ہاں، تو آئی ڈونٹ تھنک کہ وہ اس کو ڈپلومیٹک بلوک نہیں ہو سکتا۔ لیکن بہرحال احمد وحیدی جو آپ نے دیکھا ڈیفنس کا ایک بڑا امپورٹنٹ بندہ، اس کے خدا نہ خواستہ چلے جانے سے بڑی مشکلات بھی ہو سکتی ہیں۔ دوسرا دیکھیں جو جس کی وجہ سے ایران نے تھوڑا جو ان ہوا ہے، جو پاکستان کو بھی بتایا، جو میری اطلاع ہے وہ یہ ہے کہ جی ہم نے تو بڑے پیمانے پہ نیوکلیر کے ایشو پہ کنسیڈ کر دیا تھا، ہمیں بتایا گیا تھا کہ جی سینکشن ختم ہوں گی اور یہ ہمارے جو فروزن ایسٹس ہیں جو کہا جا رہا ہے $80 بلین کے، انیشلی $7 بلین جو پڑے ہوئے ہیں قطر میں، وہ دے دیے جائیں۔
اب پریزیڈنٹ ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ جی نہیں یہ جو پیسہ ہے ہم دیں گے جی سی سی ممالک کے ان کو نقصان پورا کرنے کے لیے. تو ایران کہتا ہے کہ بھئی جی ہمارا جو نقصان ہے ہم تو پہلے لے کے گئے تھے, کلیم کیا تھا ہم نے کہ ہمیں کمپنسیشن دی جائے, ہم نے وہ بھی فورگو کر دیا تھا کہ چلیں یہ کانسیکوئنٹلی جو بات چیت ہوگی اس پہ ہم ڈسکس کریں گے, وہ بھی نہیں ہوا. تو میرا خیال ہے جہاں بہت زیادہ ہم دیکھ لیں صورتحال خراب بھی ہے, لیکن ایک بات ہے کہ ایک دفعہ پھر دوبارہ سے جس کو کہتے ہیں ایکٹیویٹی ٹھیک ہے وہ کوشش بھی ہو رہی ہے. اچھا اس کے جنگ کے آپٹکس ظاہر ہے کچھ اور ہے, وہ میڈیا میں بیانات کچھ اور ہیں, اور ظاہر ہے دوسری طرف جو بیک ڈور چیزیں چلی ہیں بڑی انٹرسٹنگ اور بڑی مشکل بھی ہیں, ٹرکی بھی ہیں. اچھا اس میں ایک چیز اور بھی اچھی تھا, بنیادی طور پہ ظاہر ہے امریکی صدر کے ہاتھ پاؤں جو فرسٹریشن کی ہم بات کر رہے ہیں, ہاتھ پاؤں بن چکے, وہ 100 دن بھی پورے کر لیے, پھر کانگریس کی طرف سے جو چیزیں پاس ہو گئی ہیں ان کے اختیارات بھی محدود ہو جاتے ہیں. تو اب ان کے پاس ایک وے آؤٹ یہ ہے کہ وہ گڈ کاپ بیڈ کاپ والی پالیسی پر اسرائیل کی جو توسیع پسندانہ پالیسی ہے وہ چلتی رہے, اور اسرائیل کو وہ یہ کہیں کہ ہاں یہ کر رہا ہے میں روک رہا ہوں, رک نہیں رہا. یہ بھی تو اس کا ایک اس کا پہلو ہو سکتا ہے نا. بنیادی طور پہ اسرائیل امریکہ کہنے پہ رک نہیں رہا, امریکہ اور وہ کہتے ہیں وی ہیو اے ویری گڈ ورکنگ ریلیشن بٹ ہی از ناٹ لسننگ ٹو می. تو یہ کیا طریقہ کار ہے؟ دیکھیے عبید صاحب, بنیادی طور پر تو یہ جو عملی مظاہرہ جو آپ بتا رہے ہیں کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ چاہ رہے ہیں لیکن نیتنیاہو رک نہیں رہا, تو یہ تو دنیا میں جو ہم سب کا جو پرسیپشن ہے, اور خاص طور پر جو ایرانین کا پرسیپشن ہے کہ اس جنگ کے پیچھے اسرائیل ہے اور امریکہ کو اس نے صرف استعمال کیا ہے, وہ تو ری ویریفائی ہوتی ہے. جس کا مطلب ہے کہ اگر امریکہ کو اتنا زیادہ کنسرن ہوتا اور اسرائیل صرف ایک ملٹری سپورٹ کے پوائنٹ آف ویو سے آتا تو اب جنگ رکتی پریزیڈنٹ ٹرمپ کے کہنے پہ. اگر ایران کے خلاف اسرائیل جنگ نہیں روک رہا تو وہ تو ری اسٹیبلش ہو گئی کہ جنگ اور شرارت تقریباً تمام کی تمام. دیکھیے پچھلے ایک دنوں میں ایک انٹرویو پڑھ رہا تھا نیتنیاہو کا, اس نے کہا میں 30 سال سے خواب دیکھ رہا تھا, یعنی I was thinking and dreaming of attacking Iran. تو اس کو 30 سال میں کوئی صدر ایسا نہیں ملا. یہ کانگریس میں بات ہوئی ہے, وہاں پہ ایک سینیٹر نے بھی کہا جی, اور یہاں پہ ایک ایسا صدر ملا جس نے 7ویں مہینے جا کے دوبارہ 8ویں مہینے حملہ کر دیا. تو ایسا صدر تو نیتنیاہو کو نہیں ملے گا. اب وہ نیتنیاہو پریزیڈنٹ ٹرمپ کی جو سچویشن آکورڈ ہوئی ہے, جو ڈیلیما ہوا ہے جس کو کہتے ہیں نا ریئیکشن ڈیلیما. ریئیکشن ڈیلیما مینز پریزیڈنٹ ٹرمپ کنفیوز ہیں کہ میں کس سائڈ پر جاؤں. اس کو کیپٹلائز کرنا چاہتا ہے. وہ چاہتا ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کو فیس سیونگ ملے یا نہ ملے, میرے ملٹری آبجیکٹیو ضرور حاصل ہونے چاہیے. لیکن ویسا بھی ایک بات کلیئر ہونی چاہیے, ان سب نے ایران کو انڈر ایسٹیمیٹ کیا ہے. انڈر ایسٹیمیٹ اور مس انڈرسٹینڈ کرنے میں ایک اور ہوتا ہے. انڈر ایسٹیمیٹ عام طور پر لفظ ہم سارے یہی یوز کرتے ہیں کہ انڈر ایسٹیمیٹ. انہوں نے انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کیا, انہوں نے بیسیکلی ایران کی کیپیسٹی کو ڈینائی کیا ہے. ڈینائی وہ ہوتا ہے کہ آپ کو پتا ہے لیکن اچھا ایک سوال ہے, میں بھی پوچھوں گا, پلیز پوچھ لیں. صاحب ایک چیز دیکھیں کہ آج سے پہلے جتنی زیادہ امریکہ میں یہودی لابی اور زائونسٹ لابی تھی وہ کہتے ہیں کہ کوئی بولتا ہی نہیں تھا. اب اوپنلی لوگوں نے باتیں کرنا شروع کر دی, یہاں تک کہ ابھی کانگریس مین یہ کہہ رہے ہیں کہ جی $5 بلین کی جو سالانہ مفت میں ہم امداد دے رہے ہیں ملٹری, اس کو روکا جائے. آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں کہ آن دا فیس آف اٹ یہ کیسے لگ رہا ہے؟ کم از کم دنیا تو پوچھ تو رہی ہے, سوال تو اٹھا رہی ہے امریکہ میں جو پہلے نہیں اٹھاتے تھے. جی نہیں, عراق جنگ پہ اور افغانستان جنگ پہ بھی ہمیشہ یہ سوالات ہوتے ہی رہے ہیں کہ مطلب اتنا پیسہ کیوں لگا رہے ہیں, مطلب نہ صرف سڑکوں پہ بلکہ فلور پہ بھی ہوتا رہا, نہیں چیز صاحب؟ جی بالکل عبید صاحب, دیکھیے امریکنز کو یاد ہے کہ امریکہ نے کبھی بھی آج تک, میں کوئکلی ہسٹری میں ویری کوئک جاتا ہوں, ویتنام کی 21 سال جاری رہی تھی 1954 سے 1975 تک. اب 21 سال میں وہاں پہ کس کی حکومت تھی اس وقت جس کے خلاف یہ حملے کیے جا رہے تھے؟ کمیونسٹ پارٹی. آج کس کی وہاں حکومت ہے؟ کمیونسٹ پارٹی کی. افغانستان کے طالبان کو انہوں نے 20 سال تک نیوٹرلائز ایلیمنیٹ کرنے کی کوشش کی, $2 ٹریلین لگائے. اور آج کس کی حکومت ہے؟ 20 سال بعد خود ہینڈ اوور کر کے امریکہ دوحہ مذاکرات کی شکل میں دوبارہ طالبان کو ہینڈ اوور کر کے گیا. ایرانیوں نے سیکھ لیا ہے کہ صدام حسین 3 ہفتے سروائیو نہیں کیا تھا. کرنل قذافی دیکھیے, دونوں پھر ڈچز اور ٹنلز میں سے ڈھونڈ کے مار دیے گئے تھے. تو ایرانیوں کو بڑا کلیئر ہے کہ ان کی رجیم, حکومت, ان کی ساری اسٹریٹجی ہسٹوریکلی وہ کبھی بھی نہیں بدل پائے. جب امریکہ اس ایروگنس میں تھا کہ ہم اسی طرح ایران کو نیوٹرلائز کر دیں گے, ایرانیوں نے سینکشنز کے باوجود, اپنی اکانومی کرپل ہونے کے باوجود, تیل نہ ایکسپورٹ کرنے کے باوجود انہوں نے ٹنلز بنائی, انہوں نے انڈیجینیس میزائل اینڈ ڈرون پروڈکشن کی. تو میں کہہ رہا ہوں کہ انڈر ایسٹیمیشن اور چیز ہوتی ہے اور ڈینائل ایک اور چیز ہوتی ہے, کیونکہ جب آپ ایکسیپٹ کر لیتے ہیں اور انڈرسٹینڈ کریں تو پھر آپ کو کاؤنٹر میئرز کرنے پڑتے ہیں. یہ نیتنیاہو نے بنیادی طور پر کروایا ہے. خاص طور پر آخری جملہ یہ ہے کہ جب وینیزویلا کا ہوا تو نیتنیاہو نے بہت ایکسپلائٹ کیا اس کو, اور آپ کو پتہ ہے وہ تعریف پسند ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کو, تو ان کو کہا کہ آپ تاریخ میں اکیلے نام لکھوا لیں گے, 47 سال میں کوئی صدر تو آج تک ہمت نہیں کر پایا. آپ بولڈ بھی ہیں, بہادر بھی ہیں, ویژنری بھی ہیں, اور آن ٹاپ آف دیٹ پیس لونگ بھی ہیں. تو آپ تو پیس ریسٹور کرنے جا رہے ہیں اب, تو وہ بیک فائر کر گئے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.